ویلکم ٹو آور شو ناظرین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. خواتین کسی بھی معاشرے کا ایک خاص حصہ ہوتی ہیں. خواتین کسی بھی ملک میں ہوں، وہ ہر ملک کی خاطر، چاہے وہ گھر میں ہیں، اپنے گھر میں ہوں، ماں کے کردار میں ہو، بیٹی کے کردار میں ہو، بیوی کے کردار میں ہو، وہ ہر جگہ ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت سے مقام پر خواتین کو کچھ بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. پاکستان جیسے ملک میں ان کے ساتھ، اور خاص کر جو اقلیتوں سے متعلق خواتین جو ہیں، ان کے متعلق کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو نہیں ملتی. اور جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں منورٹیز کی، ان کے ساتھ بھی کچھ ہمارے ملک میں کچھ اتنا اچھا سلوک نہیں ہو رہا. ان مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کی ایک بہت مایہ ناز مسیحی وکیل صاحبہ ہیں، نادیہ حمید، جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. تو ویلکم ٹو آور شو. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو آپ کا کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے اسپاٹ لائٹ کے تھرو، کہ آپ خواتین کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہمارے مائنورٹی کے اور کرسچن لوگوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے مختلف طرح کی ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کس طرح کے قانون سازی ہونی چاہیے یہ، اور اس کے علاوہ جو ابھی اویلیبل قانون ہیں ان کی کس طرح امپلیمنٹیشن ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. خواتین، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں، خواتین ہر معاشرے میں تعداد میں آلموسٹ تقریباً زیادہ ہوتی ہیں. کیا خواتین کو بھی مردوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کاغذی طور پر یا قانون میں دیکھیں، قانون جو ہمارا پاکستان کا ہے، آئین پاکستان، اس میں ایک عورت کو بھی وہی حق حاصل ہے جو مرد کو حاصل ہے. لیکن یہ ہے کہ تناسب جو ہے وہ ہر جگہ فرق ہے. جیسے اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان کی پارٹیسپیشن کو انشور تو کیا جائے گا، لیکن ان کی تعداد صرف 33% رکھی گئی ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک ڈسکرمنیٹری وے ہے. جب آپ سینسز میں دیکھتے ہیں جو ابھی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے 2017 کے، اس کے اندر ہم خواتین جو ہیں 56% معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن جب آپ ان کی مختلف اداروں کے اندر نمائندگی یا سربراہی کی بات کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ عورت کو ناقص العقل کا ورڈ بولا جاتا ہے، کہ عورت جو ہے مرد کے مطابق عقل نہیں رکھتی. لیکن اگر میں مذہبی اور سائنسی لحاظ سے کہوں تو عورت کو مرد کے بالکل برابر بنایا گیا. ہر طریقے کی صلاحیتیں وہی دی گئی ہیں جو ایک مرد کے پاس ہوتی ہیں. تو جہاں تک بات کرتے ہیں رائٹس کی، تو آئین جو ہے ہمیں بالکل برابر کے حقوق دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے 1996 کے اندر پاکستان جو ہے سیڈا کے اندر ریکٹیفائی کرتا ہے اور یہ انشور کرتا ہے کہ جتنی بھی ڈسکرمنیٹری پریکٹس ہے فیمیل کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں، اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا. اسی کے چلتے ہوئے اگر ہم 1947 کی بات کریں کہ ہمیں پاکستان کے ٹائم پہ، تب بھی عورتوں نے بہت زیادہ سفر کیا. اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ساتھ جتنی احتسال ہوا، ان کو سیکشل ابیوز ہوا، مارا پیٹا گیا، ان کو جانوروں کی طرح استعمال کیا گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جب ہمارا پہلا آئین بنا 1956 کا، اس میں عورت کو ووٹ کا حق دیا گیا، جو کہ پہلے ان کو اتنا ڈیلیبریٹلی اور اوپنلی نہیں دیا جاتا تھا. اور پھر 1973 کے آئین کے اندر تک اس کو انشور کیا گیا اور اس ایلیمنٹ کو پراپر بنایا گیا، کیونکہ ہم آلریڈی 1948 کے اندر UN کے ساتھ سگنیٹری ہو چکے ہوئے تھے کہ جو ہیومن رائٹ کے اوپر ہم نے ڈیکلریشن کو سائن کیا تھا، تاکہ ہم جو آل سٹیزن جو ہے وہ ایکول ٹریٹ ہوں گے. اور اسی کے آگے چلتے ہوئے جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی پاکستان کا آئین ہے، اس کے اندر بھی جو آرٹیکل 25 ہے وہ کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، کہ ہر جو شہری ہے وہ قانون کے نظر میں برابر ہے. تو اس کو انشور کرتے ہوئے مختلف طرح کے آئین سازی کی گئی اور لاز انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہی بتانا چاہوں گی کہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں کہ آپ قانون کی نظر میں
اس ملک کے قانون کی نظر میں ایک مرد کے بالکل برابر ہیں اور آپ کو وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک مرد کو حاصل ہیں۔ اب ہمیں پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان کے آئین میں خواتین کو کیا ان کے لیے کوئی خاص قوانین بنائے گئے ہیں، کوئی خاص قانون ہے ان کی جاب سے ریلیٹڈ یا دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی خاص قوانین موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل، آئین جو ہے اگر میں آرٹیکل بتانا شروع کروں تو میرے خیال میں کوئی 15 سے 20 ایسے اسپیسیفک آرٹیکلس ہیں جو کہ صرف خواتین کو ایڈریس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ختم کی جائے گی، جو عورت کی احتسال کریں گے وہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو ایسی پریکٹس ہے اس کو ختم کی جائے گی۔ اس کے بعد آرٹیکل 4 کے اندر کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان کو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 25 کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ لاء کے نظر میں تمام شہری جو وہ برابر ہے۔ آرٹیکل 25(3) جو کہتا ہے کہ اس طرح کی پروویژنز بنائی جائیں گی، ایسے قوانین بنائے جائیں گے جو کہ خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے بنائی جائیں گی۔ اور آگے چلتے ہیں تو آرٹیکل 26 اور 27 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو خواتین کو ایسی پروویژن بنوائی جائیں گی یا ایسے قوانین بنائے جائیں گے جہاں پہ ان کو جاب کے اندر ایکول اپرچونٹیز دی جائیں گی اور ان کی پروٹیکشن کی جائے گی کہ کوئی ان کو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی خواتین کو کام تو ان سے وہی لیا جاتا ہے یا زیادہ لیا جاتا ہے، لیکن انکم کے اندر ان کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، جو کہ آرٹیکل 37 اس کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مختلف اداروں کے اندر مختلف طرح سے نظر آتی ہے۔ آرٹیکل 11 اور 37(G) جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکا جائے گا، خاص طور پر پروسٹیٹیوٹ کے جو پروفیشن تھا اس کو بین کیا گیا، اور اس کو آگے چل کے ہم نے دیکھا گیا کہ ایسی FIA کے پاس بہت سارے کیسز ہیں، اور ایون کہ ویزا لگواتے ہوئے بھی ان میرڈ خاتون کے اوپر زیادہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ نہیں دیتی کیونکہ وہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کے لیے بچے اور خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگے آرٹیکل 32 کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر مناسب ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی، جس کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 33 کی میں نے پرسنٹیج کی بات کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کونسلرز جو ہیں وہ صرف میل ہوتے تھے، لیکن گورنمنٹ یہ انشور کرتی ہے کہ خواتین کو بھی وہی اپرچونٹی ہے جو کہ میل کو ہے اور وہ اس کو اویل کریں۔ آرٹیکل 34 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تمام زندگی کے ایسے جو لیولز یا سفیئرس ہیں اس میں پراپر پارٹیسپیشن کے لیے انکریج کیا جائے گا اور ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی۔ آرٹیکل آگے 35 بتاتا ہے کہ عورت کی شادی، فیملی لائف اور مدر اور چائلڈ کی کیئر کے لیے لاز بنائے جائیں گے۔ پھر آگے ہے آرٹیکل 37(E) کہتا ہے کہ امپلائمنٹ کے اندر ایسے خاص طور پہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ایسے کام ہے جو کہ اس کے سیکس کے لیے یا اس کی ایج کے لیے یا بچے کے لیے عورت کے لیے مناسب بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب اینٹیں اٹھانے کا کام جو ہے وہ گو کہ ہماری خواتین کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا بھاری بھرکم کام جو ہے کہ وہ اس کی فزیکل اسٹرینتھ نہیں الاؤ کرتی، تو اس طرح کی امپلائمنٹ میں ان کو انگیج نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ لاء جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور آرٹیکل 51 اور 106 جو ہے انشور کرتا ہے کہ جو ان کی ریزرو سیٹس ہیں خواتین کے لیے بنائی جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 100 میں سے 33 خواتین کی مخصوص سیٹیں ہیں جو کہ ان کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بہت بار دیکھا ہے کہ جو اور شکایت بھی آتی کہ جو ہماری مائیں بہنیں جو خواتین ہیں جو دوران ملازمت جو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، تو کیا ہمارا کوئی قانون ہے جو ان کو پاکستان کا قانون ان کو کوئی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر اسپیسیفکلی قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ہے لاء جو ہے پروہیبیٹیشن آف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس 2010 کا ایکٹ ہے، جس کے اوپر خاص طور پہ وہ کوئی بھی خاتون ہے، وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، اسکول میں پڑھنے والی بچی، ٹیچر اور کسی بھی ادارے کے اندر کام کرنے والا ہے،
اس کے لیے پراپر میکنزم ہے کہ وہ اپنے ادارے مطلب یہ ریلیجن بیس نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, جنرل ہے. ٹھیک ہے. وہ بیسکلی اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ اس میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہ ہو, اور ہر ایک گورنمنٹ ادارے کے اندر پالیسی کے مطابق انہوں نے چارٹ لگایا ہوا ہے کہ اگر کسی فیمیل کے ساتھ کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایڈریس کر سکتی ہے, اور اس کے اندر اس کو کورٹ میں فوراً نہیں جانا پڑے گا. اگر کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو اس ادارے کے اندر ایک ریڈریسل کمیٹی بنی ہوگی, وہ پہلے جا کے وہاں پہ اپلیکیشن دے گی, اور اس کے اگینسٹ وہ ان چارجز کے اگینسٹ اس پرسن سے جس کے خلاف ایلیگیشن ہے اس سے وہ پوچھا جائے گا, اس کا جواب لیا جائے گا, اس کے مطابق پھر وہ پراپر اس ثبوتوں کے اور ایویڈنس کے مطابق ان کے اگینسٹ کارروائی کریں گے. لیکن اگر پھر بھی وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو کورٹ سے رجوع کر لیتی ہے. اب بات ہوتی ہے کہ وہ خاتون جو کہ گھروں میں کام کرتی ہیں, جب سڑک پہ جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں ہراسمنٹ کے بارے میں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہراسمنٹ صرف سیکچولی نہیں ہوتی, وربلی بھی ہوتی, کہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ذات کو مجروح کرتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں اسکول جانا چھوڑ دیتی ہیں کہ راستے میں ان کے خلاف آوازیں کسی جاتی ہیں, ان کو برا بھلا بولا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے فوراً تو سب سے پہلے لڑکی کا کام بنتا ہے اپنے گھر میں انفارم کرے اپنے پیرنٹس کو. پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کو کل کو اگر وہی بچی آپ کی, اگر ابھی آپ کہاں اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے اس طرح کی کمپلین کے اوپر, تو کل کو وہی بچی جو ہے وہ اٹھائی بھی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ ریپ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ مسئلہ بہت آگے بڑھ جائے گا, اور پھر اس کے لیے آپ کو بہت سارا ایک لمبا پروسیجر ہوگا کہ اگر وہ اس کی کمپلین نہ ہوئی تو وہ مینٹلی طور پہ اپسٹ ہو جائے گی, اور بہت ساری قباحتیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس صورت میں وہ کمپلین کریں گے اپنے کنسرننگ تھانے میں, اور وہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کا دور, بہت زیادہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, تو اس صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر اگر لڑکی کو کوئی بھی ریگنگ کر رہا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کے مختلف اکاؤنٹس کے تھرو نمبر لے کے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے یا کالز کی جا رہی ہیں, ایسے ناخوشگوار میسیجز کیے جا رہے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں, یا کچھ ایسی مٹیریل بھیجا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے سائبر کرائم کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آن لائن بھی کمپلین کر سکتی ہیں, اور ساتھ میں فیس بک کو بھی کمپلین کر سکتی ہیں. تو وہ ہمارے پاس آلریڈی میکنزم ہیں کہ وہ ان ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے خود بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستان کے آئین میں خواتین کو کیا بنیادی حقوق حاصل ہیں؟ جیسے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہی قوانین ہیں جو کہ مختلف آرٹیکلز کے تھرو ہمیں ملتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہی آئین سے آگے جو آرٹیکل سے ڈرائیوڈ ہو کے ہمارے پاس مختلف قوانین ہیں, جیسے ہیومن ٹریفکنگ کے اگینسٹ ہے, اور تیزاب گردی جو ہوتی ہے, ابھی تو اس کے واقعات ہمیں کم ملتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تیزاب گردی بھی تھی کہ عورتوں کے اوپر اس کی جب وہ بات نہیں مانتی تھی تو تیزاب پھینکا جاتا تھا, وہ بھی ہراسمنٹ کی ایڈوانس شکل میں آ جاتا تھا. پھر سیکشل ابیوز ہے, یہی لاز جو ہیں وہ ڈرائیو کر کے آگے چلے گئے. تو یہ ایسی مختلف شکلیں ہیں جو ہمیں قانون کی شکل میں ملتی ہیں, وہ ہمیں آرٹیکلز میں سے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ تھوڑا سمجھائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ مرد تو خواتین کو جو ہے طلاق دے دیتے ہیں, تو کیا ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی یہ ڈائیورس کا حق حاصل ہے کہ وہ خود سے چاہیں, اگر وہ تنگ ہیں تو اپنے شوہر کو ڈائیورس دے سکتی ہیں؟ اچھا, میں اس میں دو سیگریگیٹ کروں گی. ایک ہے مسلم خاتون. مسلم خاتون کے اندر جب وہ نکاح بن رہا ہوتا ہے, نکاح نامہ رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے یا نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, تو مولوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو خواتین کے رائٹ والی جگہ ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. صرف حق مہر کا ہمیں پتہ ہے تو ہم حق مہر لکھوا لیتے ہیں, اور وہ بھی نارملی جو ہے وہ 5,000 یا 50,000 سے زیادہ نہیں لکھوایا جاتا. لیکن یہ ہے کہ یہ حق جو ہے اسلام کے اندر خاتون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا, اور ساتھ میں منتھلی ان کے جو نان و نفقہ ہوتا ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مینٹیننس الاؤنسز, وہ دیے جاتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے, اس میں ایک رائٹ ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے نکاح کے ٹائم پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے بیسیکلی نکاح نامہ, کہ وہ طے کر لے یہ شرط کہ کیا کل کو اگر کوئی ہمارے درمیان ایسی کوئی مشکلات آتی ہیں کہ ہم زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کنٹینیو کر سکتے, تو اس صورت میں اس کو حق دیا جاتا ہے طلاق کا. تو اس کو خلا لینے کے لیے کورٹ سے رجوع نہیں کرنا پڑتا. اگر وہ وہاں پہ رائٹ کاٹ دیا گیا ہے کہ اس کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا گیا,
تو وہ کیا کرتی ہے, کورٹ سے رجوع کرتی ہے اور خلا لیتی ہے, اور خلا کی پروسیڈنگس ہو کے وہ, کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر عورت کو مرد ناپسند ہے تو اس سے دوسرا کویسچن نہیں کیا جائے گا, وہ طلاق لے سکتی ہے, خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کرسچن میرج کی, کیونکہ ہم کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو کرسچنس میں یہ ہے کہ عورت کو, جو ہمارے ہاں پرسیپشن ہے کہ ہمارے ہاں صرف زنا کی بیس پہ ہی طلاق ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ صرف زنا کی بیس پہ ڈائیورس لے سکتا ہے, لیکن عورت کے پاس اور بھی ہے, جیسے کہ وہ اچھا گھر کو نظام نہیں چلا رہا, یا شادی کے ٹائم پہ مس ریپریزنٹیشن ہے کہ لڑکا فزیکلی چیلنج ہے یا وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے, اس طرح کی چیزوں کو چھپا کے کیا گیا تھا, تو اس صورت میں بھی میرج کو کینسل کروایا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر دونوں میں سے میاں بیوی شادی کے ٹائم پہ پتہ نہیں ہوتا, بانجھ ہے, اس صورت میں بھی میرج جو ہے ڈیزالو ہو سکتی ہے. تو عورت کے اوپر بہت سارے, اگر وہ مارتا پیٹتا بہت زیادہ ہے کہ ان ہیومن بیہیویئر ہے, تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ ڈائیورس کلیم کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ہاں میں کہتی ہوں کرسچن لاء کی خوبصورتی ہے, ببلیکلی ہے, کہ اگر میاں بیوی میں کبھی من مٹاؤ پیدا ہو گیا اور وہ کچھ وقت کے لیے ساتھ رہنا ان کا ناگزیر ہو گیا, تو بائبل کہتی ہے اس صورت میں آپ علیحدگی اختیار کر لیں. تو اس کو سیکشن 22 کے تحت جوڈیشل سیپریشن کا ورڈ دیا گیا ہے کہ آپ جوڈیشل سیپریشن لے لیں, اور اس کے اندر آپ نے 2 سال کے اندر اگر میاں بیوی دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر وہ اس کو کینسل کروا کے وہ ان کے لیے دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ جوڈیشل سیپریشن کا ایک ہمارے پاس خوبصورتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں جیسے اسلام میں حلالہ کرنا پڑتا ہے, تو کرسچینٹی میں جوڈیشل سیپریشن لے کے وہ سیم مرد کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے, لیکن اس کو حلالہ کرنے کی کوئی شک نہیں ہوگی. تو وہ اگر 2 سال کے اندر میاں بیوی دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ری جوائن نہیں کرتے تو اس صورت میں وہ پھر ڈائیورس کلیم کریں گے سیکشن 10 یا 7 کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. آج کل ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے کہ جو ہماری جو کم عمر کی شادی ہے, کم عمری کی شادی, جو ہماری کچھ بچیاں بھی ہیں, سیدھی سی بات ہے, میں اس سے بھی ریلیٹ کروں گا, جن کو کڈنیپ کیا جاتا ہے. ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کم عمری کی شادی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ کم عمری کو یعنی بلوغت کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لیے ہر لاء میں مختلف ایج ڈیفائن کی گئی ہے. اگر ہم دیکھیں پنجاب کے اندر لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سال بتائی جاتی ہے, لیکن KP کے, بلوچستان اور سندھ کے اندر لڑکی کی جو شادی کی بلوغت کی ایج جو وہ 18 سال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں موسٹلی دوسرے صوبوں سے لا کے شادیاں کی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ کم عمری کی شادی 16 سال لکھا ہوا ہے. لیکن سندھ میں تو 18 سال ہے جو میری انفارمیشن کے مطابق. بالکل میں نے یہی بتایا نا کہ ان 3 صوبوں میں 18 سال ہے, صرف پنجاب کے اندر 16 سال ہے. لڑکے کے لیے وہی 18 سال ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک پرابلم ہے, اور مختلف لاء جو ہے, مختلف ڈسکریمنیشن ہے, دو سب میں ڈفرینس آتا ہے کہ ایج ڈیفائن پراپر نہیں ہے, کہ یونیفارم ایج نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں کم عمری کی شادیاں جو ہے وہ ملتی ہیں. اور دیکھیں شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, وہ اس کی عمر بچی کی 12 سال ہے, 12.5 سال, وہ 18 لکھواتے جا رہے ہیں, جج نہیں پوچھ رہے, کچھ نہیں ہو رہا. ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں سے کس طرح اس کو پروٹیکٹ کرے گا آپ کا قانون جو ہے. نہیں, اس میں پروٹیکشن یہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ 2 سسٹم رائج ہیں, ایک سول لاء ہے اور ایک ریلیجس لاء ہے یا اسپیشل لاء ہے. اب ہمارے لاء کے مطابق, کرسچنس کے مطابق تو 18 سال ہے, لیکن کچھ ایسی کنڈیشن ہے کہ 13 سال کے اندر بھی شادی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کیا ہے, گارڈین کی پرمیشن ریکوائر ہے. لیکن اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ 9 سال کی ایج جو بھی ہے وہ بھی ان کے مطابق لیگل ہے. تو جب شرعی لاء جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے دائرہ کار میں, آپ دیکھیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں موسٹلی ابڈکٹ ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کروا لیا گیا ہے. تو اس مین کہ ان کے اوپر لاء جو امپلیمنٹ ہوگا اسلامک ہوگا. اسلام تو 9 سال کی لڑکی کو بھی جائز دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر مختلف فتوے بھی ہیں, اور فیڈرل شریعت بورڈ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری میٹنگز بھی ہو چکی ہوئی ہیں, بہت سارا لابنگ بھی ہوئی, انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, لوکل پریشر بھی ہے. لیکن وہاں پہ ہم آتے ہیں جب اسلامک لاء آڑے آ جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسی قانون سازی گورنمنٹ نہیں کر سکتی جو اسلام سے تضاد ہو یا اس کے منافی ہو. تو اس وجہ سے اس کے اوپر ابھی تک ہم ریڈریس نہیں کر سکے, یہ ایک مین ریزن ہے.
اور لڑکیوں کے لیے گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بچی پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو تو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیں. ہمارے ہاں لا علمی یا اگنورنس کی وجہ سے ان کے جب برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتے یا ان کا برتھ کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ جب کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلی مشکل تو یہی آتی ہے کہ ان کی برتھ کو جسٹیفائی کرے ایج کو. جی جی. اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہے آلٹرنیٹ, لیکن اوسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ایگزیکٹ نہیں ایج بتا پاتا, کیونکہ آپ نے آرزو راجہ کے علاوہ ایک اور بچی کا تھا جو سندھ سے اغوا سندھ میں آتی ہے. ہاں جی, وہ ہندو بچی تھی, اس کو نہیں ہندو نہیں تھی, ایک شیعہ بچی کو اغوا کر کے لایا گیا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, وہ دوسرا کیس تھا. لیکن ایک ہندو بچی تھی ریسنٹلی, اس کو اوسیفیکیشن ٹیسٹ میں لیکن بالکل ٹھیک ایج بتا دی تھی, وہ پیرنٹس کو مل تو گئی. یہی بات ہے نا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ریکارڈ بنائیں. نادرہ کا ریکارڈ ہوگا تو وہ بولے گا کہ یہ گورنمنٹ کا پیپر ہے, ہمارا نہیں ہے. برتھ سرٹیفکیٹ ہو گئے, ساتھ میں ہاسپٹل کی رسیٹس ہوتی ہیں, اس کے اوپر بھی ہاسپٹل کا کارڈ بنا ہوتا ہے برتھ رجسٹریشن کا. چرچ کے اندر ریکارڈ ہے, وہ ہم نہیں صحیح اندراج کرواتے جو کہ آگے چل کے ان کا پروف بنتے ہیں. اور دوسرا یہ المیہ ہے کہ ہم بچے جو ہیں جو اسکول جاتے ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں کلاس کی وجہ سے ڈٹرمن ہو جاتی ہے کہ اس کلاس میں پڑھتی ہیں, لیکن جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کے لیے جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اور موسٹلی بچیاں جو ہیں جو ابڈکٹ ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن میں کنورژن میں جاتی ہیں ارلی ایج میں یا کم عمری میں, تو وہ گھروں پہ کام کرنے والی بچیاں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ ٹائملی سٹیپس نہیں لیے ہوتے, وہ اپنی اگنورنس ہے, لاپرواہی ہے یا مطلب مجھے جو سمجھ میں آتی کہ وی آر ناٹ, ہم کلیئر نہیں ہوئے کہ شادی جائز بھی نہیں ہے, ہو بھی رہی ہے, اور اس کے جو سبسٹیٹیوٹس کچھ اور چیزیں موجود ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں قانون کے مطابق چائلڈ ریسٹرین ایکٹ آلریڈی اویلیبل ہے, جس کے مطابق 16 سال سے کم عمر کی بچی یا دوسرے صوبوں کے اندر 18 سال کی جو بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. ایون کہ دولہے کو اس کے پیرنٹس کو نکاح خوان چاہے وہ پادری ہیں یا مولوی ہے, اس کے لیے پنشمنٹ اویلیبل ہے, اور 1 سال کی پنشمنٹ ہے, ساتھ میں 50,000 جرمانہ ہے. وائلیشن تو ہے, لاز کے پر اویلیبل ہے, لیکن وہاں پہ جو رکاوٹیں ہیں وہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دی. ایک تو پراپر ایج کا نہ پتہ ہونا, پھر دوسری جگہ پہ جو آتی ہے چیزیں کہ آپ ایج کا ڈفرینس ہے ہر جگہ پہ ڈفرینٹ لاز کے اندر. ہمیں ایک بہت بڑا ہمیں دیکھا گیا ہے کہ کسی فیملی میں جو لڑکے جو ہیں جب یہ پراپرٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو جو لڑکے ہیں ان کو تو کچھ حصہ بالکل صحیح مل جاتا ہے, تو جو ہماری بچیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, بہنیں, وہ ان کو اگر وہ شادی ہو کے جا بھی چکی ہیں تو ان کو تو ویسے ہی اوائڈ کر دیا جاتا ہے. تو ابھی ہمیں کرسچن لا کی, کیونکہ مسلم لا کو تو چلے سم ہو پڑھا ہوتا ہے ہم نے بکس میں جو بھی ہے, لیکن ہمیں کوئی کرسچن لا کا بتائیے کہ ہمارے جو ان کو جو جائیداد کی جو حصہ ہے وہ اس میں بچیوں کو کس طرح ملتا ہے, کیا ملتا بھی ہے, قانون ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل, اگر ہم دیکھیں بائبل بھی اس کے اوپر پراپر روشنی ڈالتی کہ خواتین کو برابر کا حصہ دیا جائے گا میل کا, اور ہمارا سکسیشن ایکٹ 1925 کے اندر بھی پراپر طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہوا ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ ایکول شیئر ملے گا. سب سے پہلے ماں کا یا بیوہ کا, مرد یا عورت ہو جو بھی ہے. تھوڑا سا ہمیں ایکٹ بھی بتائیے گا اگر قانون. ہاں, سکسیشن ایکٹ 1925. ٹھیک. اس کے اندر پہلے بیوہ کا, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, 1/3 حصہ نکلے گا. اس کے بعد جو ریمیننگ جائیداد ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر برابر کی تقسیم ہوگی. ہاں جی, یہ ہے. اور ایون کہ اگر بچے نہیں ہیں تو پھر اس کے مطابق لینین ڈسینڈنٹ اور اسینڈنٹ کے درمیان میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی, اور وہ اس کے اندر جو بیوہ ہوگی وہ ہاف پراپرٹی لے گی اگر بچے نہیں ہیں تو اس طرح کی کافی ساری ہمارے ہاں ایکسپلینیشن ہے. لا پراپر طریقے سے اویلیبل ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن ضروری ہے کہ آپ لوگ خود اویئر ہوں. اگر ایک خاتون کو پتہ ہی نہیں کہ میرا جائیداد میں حصہ بنتا ہے تو پھر وہ کیسے کلیم کرے گی, کیونکہ یہاں پہ کسٹمری ایک لا تھا جس کے مطابق بیٹی کو جہیز دے دیا گیا, اس وجہ سے اس کا جو پراپرٹی کے اندر حصہ ہے وہ ختم ہو گیا. تو وہ جو ہے پریکٹس نہیں ہے. لا جو ہے وہ کہتا ہے کہ برابر کے حصے دار ہے, جتنا لڑکے کا ہے لڑکی کا, کیونکہ لڑکے کی شادی میں بھی تو اسی طرح ہی چیزیں جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ زیور بنایا جاتا ہے, کپڑے دیتے ہیں, سارا کچھ جاتا ہے.
تو وہ لڑکی کی دفعہ کیوں اس بات پہ روک دیا جاتا ہے؟ تو قانون اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. پچھلے دنوں ایک بچی تھی زینب, اس کا مرڈر ہوا, ریپ ہوا, بہت کچھ ہوا, بہت سوشل میڈیا میں بہت کیس رہا. حکومت نے پھر ایک زینب ایکٹ بنایا, اور ہمیں کچھ سمجھائیں یہ زینب ایکٹ کیا ہے اور اس کا کیا کہاں تک امپلیمنٹیشن ہوا, اور جو ہمارے جو بچیاں ہیں وہاں ہم لوگ کیوں نہیں فائدہ اٹھا پائے, یا وہ کیوں نہیں اس میں امپلیمنٹ ہوا, ہماری جو بچیاں جو منورٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے زینب جو تھا انسیڈنٹ قصور کا واقعہ تھا, اور اس سے پہلے بھی ہمیں سیریز ملتی ہے کہ کافی سارے بچے جو ہے ان کی ناقابل دید تصویریں اور ویڈیوز بنائے گی جو سیکچول ابیوز ہو رہا تھا. اس کے بعد اس بچی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور اس کی شکل میں ہمیں زینب الرٹ بل ملتا ہے اور ایکٹ بنتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے یا بچیاں ہوں گی, ان کی ابڈکشن کے جتنے بھی کیسز ہوں گے, فوراً پیرنٹس جو ہے اس الرٹ کے تھرو پولیس رسپانس حاصل کریں گے, کوئک رسپانس ہوگا, اور ان کے جو مجرم ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر سزا دی جائے گی. تو اس کا پرپز یہ تھا کہ ابڈکشن کے اور سیکچول ابیوز جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی روک تھام ہو سکے. مطلب میل اور فیمیل دونوں کے لیے جی بالکل, زینب ایکٹ کے مطابق سب کے لیے جو مائنر 18 سال سے کم ہے. اور کرسچن اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کرسچن اس وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ کرسچنس کو نالج نہیں ہے. آپ نے ایک بچی کی عمر یہاں پہ اس نے باؤنڈری لگا دی گئی, لمیٹیشن لگا دی گئی کہ 18 سال سے کم. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے 18 سال سے پہلے, تو اس کے لیے ہمیں ڈاکومنٹیشن چاہیے, اور ہم جب ڈاکومنٹیشن نہیں رکھتے تو پھر ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ 18 سال کے, اور اس لا کے کوئک رسپانس کا ہم استعمال نہیں کر پاتے. اس لیے یہ پرابلم آتی ہے, اور ہم لوگ بہت سارے قوانین کو نہ جانتے ہوئے اور اس کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے مختلف طرح کے مسائل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں. اب 2018 اور 19 کے اندر 2 آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ بناتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں 1000 جو ہیں وہ بچیاں ابڈکٹ ہوتی ہیں, کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں وہ نمبر ڈبل ہو گیا, اور ابڈکٹ ہونے والوں میں 70% جو ہے وہ کرسچن بچیاں ہیں. تو کرسچن بچیوں کی تعداد اس وجہ سے بڑھی ہے. تو میں تو سمجھتی ایک تو والدین کی لاپرواہی ہے, کیونکہ میں نے بھی کچھ کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ بچوں کے بارے میں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا اس راستے پہ چل رہا ہے, ایک پرسن میرے گھر میں آ رہا ہے, اس کو زیادہ بچی کو کیوں فیور دے رہا ہے, اس کے لیے چیزیں لے کے آ رہا ہے, وہ ہم نہیں دیکھتے. ہم خوشی خوشی دوسرے میجورٹی کے ساتھ جانے دیتے ہیں اپنے بچوں کو یا بچیوں کو, ان کے گھروں میں رہنے دیتے ہیں, تو پھر وہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے. کیونکہ آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے, بائبل بھی کہتی ہے کہ آخر زمانے میں گناہ بڑھ جائے گا, اور ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھنی ہے. تو اس وجہ سے ہم وہ دھیان نہیں کرتے. پھر ہمیں فورس کنورژن, کم عمری کی شادیاں, بلاسمی کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم ویجیلنٹ نہیں ہیں ٹائم پہ. تھوڑا سا بتائیے گا, پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن یہ کیا کام کرتا ہے, کس طرح کام کرتا ہے, اس کے متعلق بتائیے گا. پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن جو ہے کہ UN کے ساتھ جب ہمارا چارٹر سویڈا کے تھرو ہوتا ہے, تو اس کے امپلیمنٹیشن کے طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے جو کہ ویمن سے ریلیٹڈ کام کرے گا. اور اس میں اسپیسیفیکیشن انہوں نے دی کہ سب سے پہلا جو ان کا کام تھا جو کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, اس کی روک تھام کی جائے گی, یعنی کام کی جگہ پہ عورتوں کو ہراساں کرنے کے خلاف ایسے قوانین بنائے جائیں گے جو کہ اس کی روک تھام کرے گا. پھر جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ کے جنس کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کی جائے گی, اور مختلف قانون سازی کی جائے گی. ابھی ہم بات کر رہے تھے پراپرٹی لا کی. پراپرٹی لا سے یعنی جائیداد سے متعلق جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوں گے, پھر انہیریٹنس رائٹ ہے, ان کو انشور کرے گی اس ادارے کے سپرویژن کے اندر یہ لاز جو بنے ہیں. پھر ڈومیسٹک وائلنس جو کہ خواتین کو گھریلو کام کرنے پہ یا گھر پہ رہتے ہوئے جو ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, اس کی روک تھام کی جائے گی اور لاز بنائے جائیں گے. پھر ہاسٹل اور ڈے کیئرس کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے گی ان خواتین کے لیے جو کہ ورکنگ ویمنس ہیں, تو یہ بھی اسی
इदारे की अम्ब्रेला के थ्रू आता है। फिर मुख्तलिफ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा मुख्तलिफ इदारों के अंदर, गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जहाँ पे डिसीजन पावर्स में गवर्नमेंट के इदारों में औरतों को प्रॉपर रोल दिया जाएगा कि वो डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करें जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं दूसरे इदारों के अंदर। स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे जिसके थ्रू 2030 तक गवर्नमेंट जो है बॉन्ड है मुख्तलिफ इदारों के थ्रू वो काम कर रही हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि अभी लाइक आप देख लें एडल्ट एजुकेशन है, फिर उसके अलावा स्किल बेस में है पॉलर का, कढ़ाई का, सिलाई का, इस तरह के छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिससे उनको काम दिया जाए कि ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाए ताकि औरत खुद कमाएगी तो ही बेहतर तरीके से वो माशरे में बढ़ सकेगी, और जब औरत कमा रही है तो फिर वो किसी मर्द के घर के मर्द जब ज़रूरियात नहीं पूरे कर रहे होंगे तो दूसरे मर्द की तरफ जाके उसका इत्तिसाल ना हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वीमेन के कोटे का सिस्टम बनाया गया प्रोफेशनली और पॉलिटिकली भी, इन चीज़ों को उन्होंने उसके काम के लिए निगहदाश्त करेगी, पॉलिसीज़ बनाएगी और ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी जो कि स्टेटस ऑफ वुमेन का जो काम है। और इवन कि उन्होंने अपनी एक टोल फ्री नंबर भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि अगर किसी औरत को बेसहारा है तो उनके टोल फ्री पे नंबर पे यानी 1043 के ऊपर वो कांटेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकती है। उनको कोई मोटिवेशनल मैसेज जो आप देना चाहें ताकि वो बिल्कुल बेखौफ हो के बगैर किसी उसके कि आप उनको समझ आए कि वो उनके पीछे एक कानून खड़ा है पाकिस्तान का, क्या मैसेज होगा? हमारा जो प्रोग्राम था वो यही था इंश्योर करवाने के लिए ये मुख्तलिफ़ तरीके से गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप लॉ से को जानती हों और उसके साथ साथ आप इतनी मजबूत हों कि आप चैलेंजेस हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, आप कोशिश करें कि एजुकेशन लें, अगर एजुकेशन नहीं ले सकी तो स्किल कोई सीखें ताकि आप इकनॉमिकली यानी आपके पैसों के की आमदन के लिए किसी और की तरफ ना देखना पड़े ताकि आप मुख्तलिफ़ तरीके की कबाहतों से बच सकें। ज़रूरी है कि आप फोकस करें, आप भी मर्द के बराबर हैं, खुदा ने आपको सब कुछ वैसा ही दिया जिस्मानी तौर पे जो मर्द के पास है, इसलिए उनको सलाहियतों को, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग आपका प्रोग्राम देखेंगे ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएंगे। जी नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे साथ हमारा ये प्रोग्राम देखा। और जो हमारी एडवोकेट साहिबा है नादिया हमीद, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, बल्कि मैं काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जो मैंने आज खुद लर्न की हैं। तो आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए इन आर्टिकल्स को, इन शिक्स को, इन राइट्स को देखें जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इन राइट्स को यूज़ करके आप पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगियों में इसको इम्प्लीमेंट करें। और आपके बहुत से जो मसाइल हैं, इवन जो जायदाद के मसाइल हैं, जो आपके हरासमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आपको आज नादिया हमीद ने आपको बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं वकील साहिबा का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए इन दिनों में टाइम निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।